کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کے جسم میں ماہواری یا پیریڈز کا باقاعدگی سے آنا صرف ایک ماہانہ سلسلہ نہیں ہے؟ یہ دراصل آپ کے صحت مند ہونے کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ جب یہ نظام ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے ہارمونز، آپ کا دل اور آپ کی ہڈیاں سب درست سمت میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ سلسلہ رک جاتا ہے تو خواتین اکثر دو غلطیاں کرتی ہیں۔ یا تو وہ اسے شرم کی وجہ سے چھپاتی ہیں اور اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہیں، یا پھر اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں۔ طبی اصطلاح میں اسے ہم ایمینوریا کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حیض کا یہ رکنا کب نارمل ہے اور کب یہ کسی بڑی اندرونی بیماری کا الارم ہے۔ بہت سی خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ اگر پیریڈز نہیں آ رہے تو کیا ہوا، جان تو چھوٹ گئی۔ یاد رکھیں، یہ بہت خطرناک سوچ ہے۔ حیض کا باقاعدہ آنا آپ کے جسم کا نیچرل بیلنس ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی اووریز صحیح طریقے سے انڈے پیدا کر رہی ہیں۔ اگر یہ طویل عرصے تک رکا رہے تو یہ صرف بانجھ پن کا سبب نہیں بنتا، بلکہ یہ آپ کے چہرے کی رنگت، بالوں کی افزائش اور یہاں تک کہ آپ کے مزاج یعنی موڈ کو بھی بری طرح متاثر کرتا ہے۔ کلینیکل طور پر ہم اسے دو بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی صورت پرائمری، یہ وہ بچیاں ہیں جن کی عمر 15-16 سال ہو گئی لیکن ابھی تک پہلا حیض شروع نہیں ہوا۔ والدین اسے کمزوری سمجھ کر ٹال دیتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی پیدائشی رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے جس کا بر وقت معائنہ ضروری ہے۔ دوسری صورت یعنی سیکنڈری، یہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کیس ہے۔ یعنی پہلے سب ٹھیک تھا مگر اب 3 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے سے پیریڈز غائب ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہمیں گہرائی میں جا کر وجہ تلاش کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں، ہر بار حیض کا رکنا بیماری نہیں ہوتا۔ کچھ قدرتی مراحل ایسے ہیں جہاں جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ امید سے ہیں، یعنی آپ پریگننٹ ہیں، اگر آپ بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہیں، یا اگر آپ کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے اور آپ سن یاس کی طرف بڑھ رہی ہیں، ان حالات میں جسمانی تبدیلی قدرتی ہے اور کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں ان وجوہات کی جن پر ہم اکثر کلینک میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو حیض نہیں آ رہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ پی سی او ایس، رسولیاں، یہ آج کل کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بیضہ دانی میں چھوٹی رسولیاں ہارمونز کا توازن بگاڑ دیتی ہیں۔ خون کی کمی، انیمیا، ہمارے ہاں خواتین میں آئرن کی شدید کمی ہوتی ہے۔ اگر جسم میں خون ہی پورا نہیں ہوگا تو ماہواری کا نظام کیسے چلے گا؟ تھائرائیڈ کی خرابی، گلے میں موجود یہ چھوٹا سا غدود پورے جسم کے میٹابولزم کا مالک ہے۔ اس کی ذرا سی خرابی پیریڈز کو مہینوں روک سکتی ہے۔ ذہنی تناؤ، سٹریس، آپ کا دماغ اور آپ کا رحم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ شدید ٹینشن آپ کے ہارمونز کو لاک کر دیتی ہے۔ مریضہ کو صرف حیض کی بندش نہیں ہوتی، بلکہ وہ اکثر کمر درد، پیٹ کے نچلے حصے میں بوجھ، بے چینی اور چڑچڑے پن کی شکایت بھی کرتی ہے۔ جب آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کچھ بنیادی ٹیسٹ جیسے کہ الٹرا ساؤنڈ اور ہارمونل پروفائل تجویز کرتا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ مسئلہ رحم یعنی یوٹرس میں ہے یا غدود یعنی گلینڈز میں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی اس کا علاج کیا ہے۔ دیکھیں، جب ایک ماہر ڈاکٹر کسی مریضہ کا معائنہ کرتا ہے تو وہ صرف علامات نہیں دیکھتا بلکہ مرض کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ عام طور پر کلینیکل پریکٹس میں ہم ایمینوریا یعنی بندش حیض کے مریضوں کے لیے جو طریقہ کار اپناتے ہیں وہ بہت منظم ہوتا ہے۔ اگر تمام ٹیسٹ اور علامات یہ ظاہر کریں کہ یہ سیکنڈری ایمینوریا ہے، یعنی حیض پہلے آتے تھے اور اب رک گئے ہیں، تو ہم کچھ مخصوص ادویات تجویز کرتے ہیں جو ہارمونز کے سائیکل کو دوبارہ سے متحرک یا ٹریگر کرتی ہیں۔ ایسی صورتحال کے لیے ٹیبلٹ گائنیکوسیڈ ایک بہت ہی مستند دوا مانی جاتی ہے۔ یہ عام طور پر 2 گولیوں کا ایک مختصر کورس ہوتا ہے۔ ہم مریضہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایک گولی آج اور دوسری گولی اگلے دن لے۔ اس کا مقصد جسم کو وہ سگنل دینا ہوتا ہے جو قدرتی طور پر حیض شروع کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں ان گولیوں کی 1 ہفتے کے اندر اندر پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں۔ 2. طویل مدتی توازن، ٹیبلٹ پریمرین۔ لیکن اگر مسئلہ تھوڑا پرانا ہو یا صرف 2 گولیوں سے حل نہ ہو رہا ہو تو پھر ہمیں جسم کے اندر ایسٹروجن کی کمی کو پورا کرنا پڑتا ہے۔
इसके लिए टैबलेट प्रेमरिन 0.625 mg का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये एक मुकम्मल साइकिल की तरह महीने के 25 दिन तक दी जाती है ताकि रहम की दीवारें दोबारा से अपना कुदरती निजाम बहाल कर सकें। आखिर में बस इतना कहूंगा कि आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी दौलत है। बंदिश हैज या एमिनोरिया कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर पर्दा डाला जाए या जिससे डरा जाए। ये आपके जिस्म का एक सिग्नल है जिसे समझना और जिसका बरवक्त इलाज करना आपका हक है। याद रखें, हर औरत का जिस्म मुख्तलिफ होता है, इसलिए जो नुस्खा या दवा किसी और के लिए काम कर गई, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो। हमेशा एक माहिर अमराज निस्वां या मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि आपकी जिंदगी और आपकी सेहत किसी भी तजुर्बे से ज्यादा कीमती है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके इल्म में इजाफा किया है या आपके किसी वहम को दूर किया है, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मुमकिन है आपका एक शेयर किसी परेशान हाल बहन या बेटी की सही रहनुमाई कर दे। आपका कोई भी सवाल हो, चाहे वो अद्वियात के बारे में हो या अलामात के मुताल्लिक, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का तिब्बी बुनियादों पर जवाब दे सकूं। अगली वीडियो में हम एक और अहम मौजू डिस्मेनोरिया यानी हैज के दौरान होने वाले शदीद दर्द और इसके इलाज पर बात करेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डॉक्टर टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको सेहत से मुतालिक मुस्तनद मालूमात मिलती रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।